السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے. آج ہم بات کریں گے نارووال کا ایک حلقہ ہے پی پی 54 پی پی 54. یہ پہلا انیشل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہاں پر مسئلہ کیا ہوا، وہ تھوڑا سا آپ کو ریکیپ دے دیتا ہوں. میں یہ جو پی پی 54 ہے یہ نارووال کا حلقہ، یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں جناب احسن اقبال صاحب، وہ یہاں پر پہلے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے کیونکہ وہ ایم این اے بھی بنے تھے اور ایم پی اے بھی بنے تھے، تو اس لیے انہوں نے ایم پی اے کی سیٹ چھوڑ دی. اب یہاں پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اچھا، اس سیٹ کے اوپر مسلم لیگ نون کے اندر بڑی دراڑ پڑی تھی. یہ سب سے اہم حلقہ تھا اپر پنجاب کے ایریاز کے اندر، جہاں پر مسلم نون کے درمیان بڑا ایک جس کو کہتے ہیں گھمسان کا رن بھی تھا، تنازع بھی بڑا ہوا تھا، کیونکہ یہاں پر جو دانیال عزیز صاحب ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پی پی 54 کی جو سیٹ ہے وہ ان کے ایک دوست ہے اویس قاسم صاحب، ان کو دی جائے. لیکن احسن اقبال صاحب باضد تھے کہ نہیں، یہ سیٹ جو ہے میں اپنے بیٹے جو احمد اقبال صاحب ہیں وہ یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. لیکن پارٹی نے بالآخر یہ فیصلہ کیا تھا کہ احسن اقبال صاحب کو ٹکٹ دیا جائے گا، لیکن اس کا بیٹا الیکشن نہیں لڑے گا، وہ خود اس دفعہ الیکشن لڑے گا. تو اس لیے احسن اقبال صاحب خود وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور وہاں پر مقابلہ بڑا شاندار ہوا تھا. 4 کینڈیڈیٹس کے درمیان بڑا ٹف مقابلہ ہوا تھا. احسن اقبال صاحب وہاں کامیاب ہوئے تھے. دوسرے نمبر کے اوپر اویس قاسم صاحب رہے تھے. تیسرے نمبر پر پیر سید سعید حسن شاہ صاحب رہے تھے. چوتھے نمبر کے اوپر 23,500 ووٹ جو ہیں وہ لیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے مختار صاحب نے. اب وہاں پر جب ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس سیٹ کے اوپر ابھی تک احسن اقبال صاحب کے جو بیٹے ہیں احمد اقبال صاحب، ان کی پوزیشن بہتر ہے، کیونکہ یہ جو 4 کینڈیڈیٹس ہیں، 4 کینڈیڈیٹس کے درمیان جب مقابلہ ہوگا تو احسن اقبال صاحب آسانی سے یہ سیٹ ان کے جو بیٹے ہیں وہ جیت جائیں گے، گورنمنٹ اور یہ ساری چیزیں ملا کر. لیکن اب ایک سب سے بڑا ایک بریک تھرو ہوا ہے. یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، حالانکہ میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، ایک جس کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک سینیریو ویسے بتانے کی کوشش کی تھی اس ویڈیو کے اندر بھی، کہ ہو سکتا ہے اگر یہ ہو جائے تو پھر احسن اقبال کے لیے مشکل ہے. اب ویسا ہی ہو گیا. جو اویس قاسم صاحب ہیں، جن کو دانیال عزیز صاحب جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اسی بندے کی وجہ سے دانیال عزیز مسلم لیگ نون سے گئے. اپنی ایم این اے کی ٹکٹ بھی انہوں نے نہیں لی، صرف اسی اویس قاسم صاحب کی وجہ سے. اب انہوں نے کل ہی سنڈے والے دن ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا جب وہ عرفان عابد جو نارووال کے ضلعی صدر بھی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ طور پر وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. یہ احسن اقبال صاحب کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ اویس قاسم صاحب کی اپنا ووٹ بینک جس کو دانیال عزیز صاحب لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو پچھلے الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا 22 سے 23,000 جو 23,500 ووٹ تھا، وہ اس طرح سے جو ہے احسن اقبال صاحب کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. میں نے کہا تھا یہ جو 3 اور کینڈیڈیٹ ہیں، پیر سعید حسن شاہ صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار اور اویس قاسم صاحب، اگر ان میں سے 2 کینڈیڈیٹ مل جاتے ہیں، کسی ایک کسی بندے کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں، تو مقابلہ پھر احسن اقبال صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا جیتنا. اب یہاں پر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کے اندر اب اویس قاسم صاحب شامل ہو چکے ہیں، تو اس لیے اب یہاں پر پی پی 54 کی جو ایم پی اے کا جو ٹکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف اویس قاسم کو دے رہی ہے، اور ان کا مقابلہ ڈائریکٹ یہاں پر جو ہوگا وہ ہوگا احمد اقبال صاحب کے ساتھ جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں. اب اس سیٹ کے اوپر دانیال چودھری صاحب کی پوری سیاست جو ہے وہ اسی سیٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اگر یہ سیٹ وہ اس دفعہ بھی ہار جاتے ہیں، اچھا میں تھوڑا آپ کو 2024 کا جو 8 فروری کو ہوا اس کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. اس ٹائم کے اوپر اس سیٹ کے اوپر جو ہے احسن اقبال صاحب ہار چکے تھے. میں نے فارم 45 کے تقریباً 78 پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ دیکھے ہیں جن کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے. میں نے خود دیکھے ہیں، میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی دوست کہے گا تو میں اس کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں. ان 78 پولنگ اسٹیشن میں سے تقریباً میرے یہاں 14 ایسے پولنگ اسٹیشن تھے جن کے ریزلٹس کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے. وہی 500 کو 3، 3 کو 5، 8 کو 9، 9 کو 0، اس طرح سے جس طرح الیکشن کمیشن کے اندر ہوا ہے. یہ میں بذات خود دیکھ چکا ہوں 78 پولنگ اسٹیشن، ان میں سے 13 کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے. تو اس طرح سے احسن اقبال صاحب پہلے بھی ہار چکے تھے، لیکن
वो ज़ाहिर है जिस तरह से हमने देखा है कि आरोज ने इस इलेक्शन को मैनेज किया है, अब भी वहां पर जो है एहसन इकबाल साहब के बेटे की जो पोजीशन है वो अब कमजोर हो गई है। एहसन इकबाल साहब खुद इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, वो खुद वफाकी वजीर भी है, पंजाब के अंदर हुकूमत भी उन्हीं की बन गई है। तो इसलिए अब इस सीट के ऊपर एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज की सियासत जो है वो इसी बात के ऊपर खड़ी हुई है कि ये सीट जीता कौन है। अगर यहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार जो अब अवैस कासिम साहब हैं, यानी कि दानियाल ग्रुप के जीतते हैं, तो एहसन इकबाल साहब की नारोवाल के अंदर सियासत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। अगर यहाँ पर एहसन इकबाल साहब के बेटे अहमद इकबाल साहब जीते हैं, तो फिर दानियाल अजीज साहब की सियासत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। पार्टी को शायद धचका ना लगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी पार्टी है, मैं मुस्लिम नून को भी धचका नहीं लगेगा, लेकिन इंडिविजुअल जो लोग हैं, इंडिविजुअल उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो उनको शायद वो लग सकता है, धचका लग सकता है। तो इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है कि अब इस सीट के ऊपर बहुत ही जोर लगाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है 20 से 25 हजार, पहले भी हमने तस्करा किया है, उसके ऊपर वोट बैंक मौजूद है पहले से। अवैस कासिम साहब और दानियाल अजीज साहब का अपना पर्सनल वोट बैंक है, जो पिछली दफा उनको 32,000 वोट मिले हैं, वो उनके साथ मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उनके साथ गवर्नमेंट है, एहसन इकबाल साहब एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है। ये सारी चीजें मिल मिलाने के बाद एक बहुत ही टफ मुकाबला पंजाब के अंदर जितने भी हल्के होने जा रहे हैं, जहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन जो इलेक्शन होगा वो इसी सीट के ऊपर होने जा रहा है और बड़ा टफ मुकाबला होगा। देखते हैं कि जीत जहां पर किसकी होगी। अभी तक के मुताबिक दानियाल, अच्छा इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, दानियाल अजीज साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं किया, हालांकि दानियाल अजीज साहब ने ही झगड़ा ही इसी अवैस कासिम की वजह से किया था। तो अभी तक दानियाल अजीज साहब पीछे हैं, उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार नहीं की, लेकिन उनके एमपीए जो है वो पीटीआई में शामिल हो चुके हैं और अब वो उसकी कैंपेन भी दानियाल अजीज साहब ही कराएंगे। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं इस सीट के ऊपर क्या होता है। देखते रहिए नो साइड, फिर इंशाल्लाह नए एनालिसिस के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।